اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ اور جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو جو کچھ بھی اس کے دل میں خیالات جو آتے رہتے ہیں اس کے دل و دماغ میں جو بات آتے رہتی ہے جو وسوسے آتے رہتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں کیا جانتے ہیں جو خیالات اور جو وسوسے اور جو باتیں دل و دماغ میں جو آتے رہتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمام کو جانتے ہیں اور کیا فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں کیا ہے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے جسم کے اندر جو خون ہے جو خون دوڑتا ہے خون انسان کے جسم سے چپکا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت قریب ہے پھر آگے فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ بَعِيدٍ کہ جب دو لینے والے لیتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ تو انسان کچھ نہیں کہتا کچھ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے اور ایک تیار ہے اور ہوشیار ہے وہ کیا ہے وہ فرشتے ہیں میرے بھائی اور بزرگ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ فرشتے لگا دیے اور جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں جو انسان کی نگہبانی کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ایک انسان کرتا ہے وہ فرشتے تمام کے تمام چیزوں کو وہ کیا دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کیا اس کو نوٹ کرتے ہیں جس کو قرآن کریم سورہ انفطار کے اندر بیان فرمائے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان سے کہ انسان ہم نے تمہارے اوپر ایک نگہبان اور حفاظت کرنے والا چھوڑ دیا ہے کیا چھوڑ دیا ہم نے فرشتوں کو تمہارے نگہبانی کرنے کے لیے اور تمہاری حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کرامن کاتبین وہ کون ہیں وہ معزز فرشتے ہیں وہ معزز فرشتے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں یعلمون ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو وہ سارا کا سارا اسے معلوم ہم فرشتوں کو یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم کہ بے شک نیک لوگ ہیں وہ بہشت میں ہیں جنت میں ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور گنہگار لوگ جہنم میں ہوں گے آج ہمارا اس آیت کو اگر ہم سمجھیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر لانے کی کوشش کریں تو میرے بھائی اور بزرگوں ہماری زندگی سنور جائے گی اللہ نے کہا إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ کہ نیک لوگ نیک بخت لوگ جنت میں ہوں گے اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور گنہگار لوگ فاجر لوگ فاسق لوگ ہیں جہنم میں ہوں گے آج ہمارا شمار جو ہے کن لوگوں میں سے ہوتا ہے ان الابرار میں یا ان الفجار میں آج میرے بھائی بزرگوں ہمارا شمار جو ہے اگر دیکھا جائے اور گاؤں میں شہروں میں دیکھا جائے مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا شمار فجار میں سے ہو رہا ہے کیونکہ آج جو گناہ بڑے شمار ہو رہے ہیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو بھلا دیا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو اس کے نیکی کو لکھ رہا ہے اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو برائی کو بھی لکھ رہا ہے لیکن نیکی کرنے والا فرشتہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو جو ہے نیک کام کرتا ہے تو فرشتہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر برائی کرتا ہے کوئی شخص تو کیا ہے اس کو مہلت دیتا ہے وہ فرشتہ کہ ہو سکے وہ توبہ کر لے ہو سکے وہ توبہ کر لے تو اس لیے برائی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی برائی کو فوراً نوٹ نہیں کرتا
فوراً نوٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو مہلت دیا جاتا ہے کہ کم سے کم سدھر جائے۔ آج خود دیکھ لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارا شمار ابرار میں، نیک لوگوں میں نہیں ہو رہا ہے، اور جس کا شمار، جس کی گنتی نیک لوگوں میں نہیں ہوگا تو فجار میں ہوگا، اور فجار کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ آج جو ہم سے گناہ ہو رہا ہے، آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ پہلے بات یہی ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایک ایمان والا، نماز والا اور قرآن والا، اسلام والا اگر اپنے آپ کو یہ سوچ لے کہ ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہمارے نیک اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہمارے برے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو میرا بھائی اور بزرگوں گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ افسوس تک افسوس ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، نماز والے ہیں، قرآن والے ہیں، پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ گانا سننا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن گانا سننے والے کو جو ہے سونگ بجائے جاتے ہیں، گانا سننے والے کو کل قیامت کے دن جو ہے شیشے کو پگھلایا جائے گا اور اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اور وہ جہنمی بن جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کیا بات ہے، تم اس چیز میں کیوں گرفتار ہو گئے؟ تو وہ جہنمی شخص وہی کہے گا کہ میں دنیا کے اندر جو ہے گانا کو سنا کرتا تھا اور سونگ کو سنا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ لوگ سنتے چھوڑو کیا بات ہے، سن لیں گے، انجوائے کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، اگر گانا آپ سن رہے ہیں بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ گناہ لکھ گیا آپ کے کھاتے میں، لکھ گیا، اور جو گناہ لکھ گیا وہ میرے بھائی اور بزرگوں بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتا، مٹ سکتا۔ اور توبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے۔